گے نا لیکن دو جملے سنتے جاؤ گے. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم سربراہ ہو جائیں گے, ہماری رضائیں چھین لی جائیں گی, ہمارے بازوؤں میں ریشمہ باندھی جائے گی, ہم بے قیامہ اونٹوں پر سوار کر کے بلویام میں کربلا سے تاشام پھرائے جائیں گے, اس لیے کہ بھیا اب تک جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب فاصلے کا شہزادی ایسا کیوں کہ آپ پاس بیٹھو, آپ پاس بیٹھو, میں تم کو واقعہ سناتی ہوں. ایک بار میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کے دانوں پہ بیٹھی تھی. علی مرتضیٰ میرا پیار کر رہے تھے, کبھی میرے بال چومتے تھے, کبھی میرا بازو چومتے تھے, اور جب پوچھا گیا بابا ارے آپ یہ کیسا پیار کر رہے ہیں, تو کہا تھا بیٹی ایک دن وہ منظر آنے والا ہے کہ یہ تیرے ساتھ ارے بے رضا ہوں گے, یہ بازو ریشمان ظلم سے کسی ہوگی, میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. ارے یہی جواب دیا گیا تھا کہ جس کا ایک بھائی ہوتا ہے تو بہن کی طرف آنکھ اٹھانے کی کسی میں جرأت نہیں ہوتی. ارے خدا رکھے ہمارے تو اتنے بھائی ہیں جس میں عباس جیسا شیر, لیکن بھیا عباس اب یقین ہو گیا کہ ہماری رضا چھن جائے گی, ریشمہ بازوؤں میں بدھے گی. بھیا خدا حافظ, جزاک اللہ. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہاں جو آپ ادا کر رہے ہیں صرف آنسوؤں سے نہیں ادا کرو, آوازوں سے بھی رویا کیجیے, آوازوں سے رو, اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے بیگانہ ہے. اسے فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے. اہل حرم سے عباس رخصت ہوئے, جناب سکینہ بس عزاداروں مختصر کر دیا, مقتل میں آئے, جنگ کرنا شروع کی, یہاں تک کہ عزاداروں آپ نے فوج اشتیا سے گھاٹ چھین لیا, اور گھاٹ چھیننے کے بعد جب آپ واپس پلٹے ہیں ادھر حسین عباس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علم ڈگمگانے لگا, علم ڈگمگانے لگا. ذرا دیر کے بعد سنبھل گیا. سمجھے آپ علم کیوں ڈگمگایا؟ ارے داہنا شانہ قلم ہو گیا. ذرا دیر کے بعد بایاں شانہ قلم ہو گیا, علم پھر ڈگمگایا. لیکن عباس نے علم کو اپنے ساموں اور گھوڑے کی کمر سے کس لیا, علم گرنے نہ دیا. ابھی ذرا دور اور چلے تھے کہ ایک مرتبہ جب دشمنوں نے دیکھا کہ عباس مشق میں پانی لے کے خیمے تک پہنچ جائے گا, عمر سعد نے للکارا خبردار پانی پہنچنے نہ پائے. اب کیا تھا, تیروں کی بارش شروع ہوئی, ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا, پانی بہنا شروع ہو گیا. عباس کی تمنا پانی بہ کے بہنے لگی, پانی بن کے بہنے لگی. عباس نے سر جھکا دیا, ایک داہنی گل سر عباس پہ لگا, سر تو پارا ہو گیا. عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے ہی پڑ گئے, اے اسبے باوفا اب میں خیمے نہیں جانا چاہتا, مجھے ترائی کی طرف لے چل. گھوڑے نے رخ بدلا, ترائی کی طرف عباس پہنچے, اور ترائی کا رخ کیوں نہ کرتے, اس لیے کہ ہمیشہ شیر کو نیند آتی ہے ترائی میں. اور جب عباس سے سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پہ آئے, ایک مرتبہ آواز دی, یا آقا علیک من السلام, آقا ہمارا آخری سلام قبول کر لو. حسین نے کمر پکڑ لی, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. بھیا عباس ارے تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی, راہ چارہ مسدود ہو گئی. بھیا بس اللہ کو چاہے نہیں زحمت ہو گئے. اور حسین عباس کے سرحانے پہنچے,
پہلے داہنا شانہ اٹھایا، بہت مختصر کر دیے میں نے مسائل، بہت مختصر کر دیے. داہنا شانہ اٹھایا، بایاں شانہ اٹھایا، عباس کے سرحانے پہنچے. دوپہر ہو چکا تھا، خون کا فوارہ جاری تھا. عباس کا سر ایک مرتبہ آپ نے اپنے زانو پہ رکھ لیا، عباس نے سر ہٹا دیا. اس عالم میں بھی احترام حسین کا جذبہ دیکھیں آپ. زانو حسین سے عباس نے اپنا سر ہٹا لیا. عجب نہیں عباس کی بے کسی نے آواز دی ہو آقا میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ عجب نہیں مظلومیت نے پکار کر کہا بھیا ارے جب میں آؤں گا تو میرا سر اپنے زانو پہ رکھنے کے لیے میری ماں فاطمہ زہرا ارے جنت سے آئے گی. بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی. آقا ہم نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آخری تمنا ہے کہ میں مرتے مرتے بھی آخری بار آپ کی زیارت کر لوں. حسین نے کہا بھیا پھر دیر کس بات کی ہے؟ کہا آقا آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. حسین نے ایک مرتبہ رومال نکالا، آنکھوں سے خون صاف کیا. حسین کی زیارت کی اور حسین نے کہا بھیا ایک ہماری بھی تمنا ہے کہ تم نے ہمیشہ جب سے پیدا ہوئے ہو مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی پکارا تو تم نے مجھے ہمیشہ آقا آقا اپنے کو غلام. ایک خواہش ہے کہ آخری وقت میں تو ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. عباس نے کہا بھیا بھیا